بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 19 جون کا دن شروع ہو گیا اور یہ وقت میرا بڑا پسندیدہ ہے کیونکہ اس وقت ایران کی باری ہوتی ہے۔ اور یہ جو دن شروع ہوا، پہلے آپ کو اہم خبریں بتاؤں۔ بین البراعظمی میزائل حملہ، جس کے بارے میں سابق امریکی جنرل ڈیوڈ پیٹریاس نے کہا کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیسی بلا ایران نے ایجاد کی ہے، وہ میں آپ کو چل کے بتاتا ہوں یہ کون سی بلا ہے۔ اور ابھی جب آپ وی لاگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ٹائم نوٹ کیا ہوا ہے، اور تبریز سے اس وقت سرخ شعلوں کا ایک طوفان اسرائیل کی طرف روانہ کیا گیا ہے، اور یہ اس دفعہ جوڑیوں کی صورت میں جا رہے ہیں۔ پھر پاسداران انقلاب کے ترجمان انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے آج کہا کہ اسرائیلیوں کو پیغام ہے کہ یا تو شیلٹر کے نیچے رہیں، وہاں اپنی موت کا انتخاب کریں، یا جتنا جلدی ممکن ہو فرار ہو جائیں۔ اسرائیلیوں کو شاید یہ بات سمجھ آئی یا نہ آئی، لیکن امریکیوں کو آ گئی۔ امریکہ نے اپنے تمام شہریوں کو فی الفور اسرائیل کی سرزمین خالی کرنے کا یا رجسٹرڈ ہونے کا حکم دیا تاکہ گن لیں بعد میں۔ ایران کی تمام نیوکلیئر تنصیبات محفوظ ہیں زیر زمین۔ پیوٹن نے یہ تصدیق کر دی، اور ڈونلڈ ٹرمپ ممکنہ ملٹری ایکشن، آپ کو پتہ ہے اس وقت جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، آرمی چیف سے، اور پھر پاکستان کے آرمی چیف سے، اور سچویشن روم میں پھر پوری ٹیم کو بلا لی اور بھانڈا بھی پھوڑ دیا کہ کیا بات چیت ہوئی۔ اور زلمے خلیل زاد نے ساری کسر نکال کے سارا راز کھول دیا۔ خان کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ تفصیل سے ان خبروں کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایران نے یہ صبح کا وقت فجر کا میزائل مارنے کے لیے رکھا ہے تاکہ ارد گرد جو ممالک ہیں ان بیچاروں کو ویسے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے خوف سے، لیکن دیکھنے سننے والوں کو مزہ آتا ہے اسی چیز کا، سب آخر ہزار ہے۔ ایران اپنی روز جو فوجی طاقت میں نئے سرپرائز دے رہا ہے، یہ آپریشن وعدہ صادق سوم کی 10ویں لہر تھی، اور ایران کے پاسداران انقلاب کا یہ دعویٰ تھا کہ مقبوضہ علاقوں کی فضاؤں پر اس وقت مکمل ایران کا کنٹرول ہے۔ یہ 5 دنوں میں 400 بیلسٹک میزائل اور 1000 ڈرون مار چکے ہیں۔ اسرائیل کے فوجی ترجمان کے مطابق 20 سے 50 بیلسٹک میزائل اسرائیل گرے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی دفاعی نظام ہمارا ان خطرات کو روکنے میں اب ناکام ہو رہا ہے، تسلیم کر رہے ہیں۔ ایران نے جو آج سرپرائز دی، یہ بین البراعظمی میزائل ہے، ICCM جسے کہتے ہیں انٹر کانٹیننٹل، طاقت کی علامت، پیغام کہ ہمارے میزائلوں کی رینج مشرق وسطیٰ میں بیٹھ کے یورپ تک ہے۔ اسرائیل اور امریکہ ابھی تک سمجھ رہے ہیں، یہ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی میزائل کی، کہ ایران کے پاس براعظمی میزائل موجود نہیں ہیں، صرف طویل فاصلے کے یا درمیانے فاصلے کے جدید میزائل ہیں۔ لیکن آج ایران نے یہ سرپرائز دیا، اور ان کی اس میزائل سے یہ ثابت ہوا کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں خود کفالت کتنی رکھتے ہیں۔ ان کے اوپر حالانکہ پابندیاں رہیں، JCPOA جیسے معاہدے کیے گئے، لیکن ایران نے جو خلائی ٹیکنالوجی محاورہ پر راکٹ جب تجربہ کیا تھا، اسی وقت انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے پاس بین البراعظمی میزائل موجود ہے۔ آج انہوں نے دکھا دیا۔ اب اسرائیلی واقعی یا تو بنکر میں رہیں یا اسرائیل چھوڑ جائیں، یہ پاسداران انقلاب کا یہ بھی پیغام تھا، میزائل کے ساتھ تھا ویسے۔ اور ایران کا یہ میزائل جب گرا وہاں پر، فضا کو جس طرح وہ چیرتا ہوا جا رہا تھا، تو دیکھنے میں آپ اگر اس کو دیکھیں اس ویڈیو کو، تو ریسرچ کے مطابق ویسے تو بیلسٹک میزائل لگتا ہے جو لمبی رینج کا، لیکن یہ جوہری اور بھاری وار ہیڈز لینے والا بین البراعظمی میزائل تھا۔ اور ایران نے صرف 2 میزائل استعمال کیے۔ دیکھیں، ایک تو ان کے پاس خرم شہر ہے، اور ایک ان کے پاس جو ہے سجیل 2، یہ وہ سیریز ہے جو اسرائیل کو براہ راست ہدف بنانے کی، اس کی رفتار، بلندی اور انٹری بڑی جارحانہ ہے، یعنی آسمان کو چیرتا ہوا نکلتا ہے۔ اور اس کے پیچھے آپ دیکھیں نا سفید رنگ کا وہ جو دھواں، یہ ویڈیو میں شاید نظر آ رہا ہو کہ نہیں، لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں اس کو زیادہ خطرناک بناتی ہے۔ اور اکثر یہ امریکی سیٹلائٹ سے ریکارڈ ہوتے ہیں۔ رینج اس کی جو ہے وہ تقریباً 3000 کلومیٹر ہے، اور یہ 1500 کلو وار ہیڈ، 1500 کلو گرام بارود، ذرا سوچیں۔ یہ ہائپر سونک نہیں ہے، یہ یاد رکھو، تھوڑے سے مختلف ہیں، اس دن میں نے پوری تفصیل بتائی تھی آپ کو۔ یہ کم وقت میں زیادہ فاصلہ طے کرتے ہیں، اور ایران نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اسرائیل پر یلغار کریں گے، تو یہ ان کی یلغار کا بڑا ثبوت ہے۔ 4 مزید میزائل اور بھی ایران نے اس کے علاوہ مارے، اور اس میں 2 انہوں نے انٹرسیپٹ کیے، 2 کے بارے میں کہ وہ اپنے ٹھکانے پر جا لگے۔ اور یہ سارے جو مناظر ہیں وہ مسجد اقصیٰ میں، غزہ میں، فلسطینی فضاؤں پہ دیکھ رہے تھے۔ 6 دنوں سے یہ مظلوم فلسطینی بھوکے پیٹ ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھتے رہتے جیسے ستارے دیکھ رہے ہیں، مدد نہیں مانگ رہے ہوتے۔ یہ اڑتے ہوئے ان میزائلوں کو دیکھ کے اسرائیل کی طرف بچوں کی طرح خوش ہوتے ہیں کہ چلو دنیا میں کوئی تو ہے جو ہمارے لیے کھڑا ہوگا، ورنہ یہ 58 بہنیں تو آپ کو پتہ ہے اسلامی بہنیں تماشا ہی دیکھتی نہیں۔ یہ مسئلہ ایران کا نہیں ہے۔ اچھا یہ بات آپ کو بتا دوں، مسئلہ کی جو بات پاکستان میں کچھ جاہل لوگ کرتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ کہ فلسطین کی اکثریت جو وہ ایران کے مسلک سے تعلق نہیں رکھتی، اس کے باوجود ایران ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ نظریے کی بنیاد ہے۔ اب آذربائیجان اور ایران کا ایک ہی مسلک ہے، لیکن جب وہ اسرائیل کے ساتھ آذربائیجان کھڑا ہوا تو ایران نے پھر آرمینیا کا ساتھ دیا، ان کا نہیں دیا۔ تو یہ ایک چیز آپ کو کیا ثابت کرتی ہے؟ جب غزہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو ظالم کوئی بھی ہو، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ پاکستان میں اب یہ تھوڑے سے ہی لوگ ہیں، آٹے میں چند نمک سے بھی کم ہے، وہ جو تھوڑے سے، باقی 96-98% لوگ بلکہ اس معاملے پر امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے ہیں، سارے متحد ہیں۔
عمران خان کا بھی یہی پیغام تھا جیل سے. اب جو کچھ ایران کے ساتھ ہو رہا ہے یاد رکھیں فلسطین کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ ایران کی ذاتی لڑائی نہیں ہے اسرائیل سے. یہودی رہتے ہیں ایران کے اندر بھی، وہ کہتے ہیں شاہ ایران کے ساتھ اب صلح کر لیں تو جس یا شاہ ایران کی طرح بن جائے تو دنیا میں تیل سب سے زیادہ ان کے پاس ہے، گیس سب سے زیادہ ان کے پاس، دنیا کا امیر ترین ملک ہے. عربی شہزادوں کی طرح یہ بھی بڑی بڑی بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، گھوڑے رکھیں، جہاز رکھیں، محلات رکھیں. انہوں نے غربت پسند کی، زمین پہ بیٹھنا پسند کیا، معمولی کپڑے لیے، لیکن نظریے پہ ڈٹ کے وہ آپ کے سامنے کھڑے. چین نے آج عمان سے رابطہ کیا. اے ایف پی سورس کے مطابق 2 لائنوں کا پیغام چین نے دیا کہ ہم کسی صورت میں اسرائیل ایران کی جنگ کو امریکہ کو نہیں پڑھنے دیں گے. ان کے فارن منسٹر نے الجزیرہ کو بھی بات کرتے ہوئے کہا، اور ایران نے ویسے سب سے پہلے کہا کہ ہم نے کوئی مذاکرات کے لیے وفد نہیں بھیجا، ہم دروازے پر وائٹ ہاؤس کے بھونکنے والے کتے نہیں ہیں. یہ پیغام بڑا خطرناک تھا ان کا. وائٹ ہاؤس کا ذکر آج انہوں نے کیا، گیٹ کا. ایران کے وزیر خارجہ نے آج یہ دعویٰ بھی مسترد کیا، اور پھر نیشنل اسمبلی جو قومی اسمبلی ہے اس کی، وہ اقوام متحدہ کی، وہاں بھی انہوں نے بات کی. دوسری دیکھیں ایران کی تنصیبات، ابھی امریکہ کا کوئی ارادہ نہیں. B-52 بامبر واپس چلے گئے. امریکہ نے ایک لاک ہیڈ جو مال بردار جہاز ہے ہرکولیس، وہ اسرائیل بھیجا ہے، مال بھیج رہے ہیں ظاہر ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کا اجلاس بھی ابھی چل رہا ہے. لیکن آج جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں آرمی چیف کا کھانا تناول ہوا، عین اس لمحات پہ جب ٹرمپ ایران کو غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، امت مسلمہ کے رہنما علی خامنہئی صاحب کو شہید کرنے کی، قاتلانہ حملے کی دھمکیاں دے رہا تھا. اب یہ بات طے ہے کہ نیتن یاہو، ڈونلڈ ٹرمپ اور اب آرمی چیف بھی شاید سیم پیج پہ آ چکے ہیں. دیکھیں ٹرمپ چیف سے ملنے کے بعد ٹرمپ نے سچویشن روم میں فوراً چلا گیا ٹیم کے ساتھ، اور اس نے کہا، جو بھانڈا پھوڑا، اس نے کہا ایران کے معاملے پر ہم متفق ہیں. مودی کی بھی تعریف، ان کی بھی تعریف. مشرف کے دور سے اب تک ترقی ایک تو ہوئی ہے، پہلے تو بات فون پر ہی ہو جاتی تھی امریکہ کی، اب جا کے حکم لینا پڑ رہا ہے. اور آپ خان کے سیاسی ویژن کی جتنی تعریف کریں، خان نے 2 سال پہلے یہ بات کی تھی، وہ انگریزی کا محاورہ میں سنا، دیر از نو فری لنچ، کہ مطلب دنیا میں کوئی کھانا مفت نہیں، کھانا پیٹ ہے، مطلب شرماتی آنکھ ہے اور بھگتتی نسلیں. اصل ایجنڈا تو زلمے خلیل زاد نے پہلے ہی لیک کر دیا تھا، اس نے پوری ٹویٹ کر دی. اور وہ ایجنڈے میں جو کچھ چیزیں رہ گئیں جو ابھی آ رہی ہیں سامنے، جو بنیادی نقطہ، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل نقطہ کیا ہے. امریکہ اور اسرائیل کو یہ سوچ ہے کہ ایران میں انہیں زمینی فوج بھی اتارنی پڑے گی. یہ یاد رکھیں، کیونکہ ایران کی جو زیر زمین یورینیم کی افسودگی ہے وہ فضائی حملوں سے ختم نہیں. پیوٹن نے اس کی تصدیق کی ہے. جب تک فوج ایران کے اندر داخل نہ ہو، کیونکہ زمین کی گہرائی میں آپ کو پتہ پہاڑوں کے اندر 300 فیٹ نیچے زیر زمین، اتنی گہرائی میں بم پروف انہوں نے بنائی ہوئی ہے ساری تنصیبات. تو زمین کے اوپر وہ بظاہر کچھ پلانٹ رکھ دیے ہیں جنہیں وہ معائنہ بھی کرواتے ہیں، لیکن اصل کام جو زیر زمین پلانٹ میں ہے وہاں امریکی نہیں پہنچ سکتے. وہاں میزائل یا ایئر سٹرائک سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے لیے یا تو نے وہ بم چاہیے جو آپ کو پتہ ہے جنہیں MOP کہا جاتا ہے، جو صرف امریکہ کے پاس ہیں اور مخصوص جہازوں سے فائر کیے جاتے ہیں. اسی لیے ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ سیف ہے، محفوظ ہے. اسے مطلب سلو تو کر سکتے ہیں لیکن ختم نہیں کر سکتے جب تک یہ زمینی کارروائی نہ کریں، زمین پر فوج نہ ہے. اب دیکھیں جب زمینی فوج اترے، اور امریکہ کب اتارتا ہے یہ زمینی فوج؟ جب زیر زمین انہیں جو نیوکلیئر جو کیا کہتے ہیں فورڈو میں، جب تک وہ تباہ نہیں کر دیتے اس کو، ایٹمی ہتھیار جب انہیں پتہ لگے ایران بنانے کے قریب ہے، تو زمینی کارروائی ان کے پاس آخری راستہ ہوگا. اور اس کے لیے پاکستان، آذربائیجان، قطر اور عمان، یہ 4 ممالک ہیں. اب ظاہر ہے فوجی اڈے چاہے انہیں آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس انہیں چاہیے، اس کے علاوہ جاسوسی کی مدد چاہیے ہوتی ہے، گاڑیوں میں پیٹرول ہے، ایندھن ہے، سپلائی کا ایک پورا روٹ چاہیے ہوتا ہے، پھر اس کے کمیونیکیشن مواصلاتی نظام ہے. تو یہ ملٹری ہوائی اڈے تو خلیجی ممالک سے مل سکتے ہیں، لیکن جو زمینی راستہ ہے وہ ایران کے ساتھ امریکہ کا براہ راست تو کوئی بارڈر نہیں. یہ یا تو پھر عراق کی طرف سے آئیں گے یا افغانستان کی طرف سے آئیں گے، اور یہ دونوں انتہائی پیچیدہ راستے ہیں. ایران کے آپ کو پتہ پہاڑی علاقے بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، اور پھر ایران کی عوام بھی تو آگے کھڑی ہوگی. اب وہ جس طرح افغانستان میں پھنس گئے تھے، اس طرح یہ پھنس کے وہاں بڑا بری طرح بھاری نقصان بھی ہو سکتا ہے. خاص طور پر جو ایران کے پاس داران انقلاب ہے ان کی تو بڑی شدید مزاحمت ہے. پھر ان کے پاس میزائل ہیں، ڈرونز ہیں، ملیشیا ہے، پورے خطے میں اپنے ملک سے باہر اگر وہ اتنا کنٹرول رکھتے تو اپنے ملک کے اندر آپ پتہ کیا کریں گے. تو فوج اتارنے سے پہلے یہ فضائی حملے، سائبر حملے، کمانڈو مشن، یہ سارے کر کے میزائل ڈیفینس سسٹم یہ سوچتے تھے کہ ہم ختم کر لیں گے، پھر ہم اپنی اسپیشل فورسز بھیجیں گے، کمانڈوز بھیجیں گے اور ایٹمی تنصیبات پہ قبضہ کر لیں. لیکن یہ شیخ چلی کے خواب ہی نکلے. سپریم لیڈر نے انہیں فضائی نشانہ بنانے کی کوشش کرتے رہے. دیکھیں انہیں لگتا ہے جب تک انہیں نشانہ نہیں بنایا جائے گا رجیم چینج نہیں ہو سکتی. وہ ظاہر فضا سے نہیں ہو سکتا، اگر زمین پہ آئے تو ہزاروں امریکی بھی مارے جائیں گے اس میں. اب پاکستان کی طرف لاجسٹک انٹیلیجنس کی مدد کے بغیر کام نہیں ہو سکتا.
اور یہ آرمی چیف کی بڑی اہم ملاقات تھی۔ پرویز مشرف کو جب بش کے دور میں آپ کو یاد ہوگا دہشت گردی میں فون کیا گیا تھا جنگ میں شامل کے لیے کہ ہمارے ساتھ ہو دہشت گردوں کے ساتھ ہو، مشرف نے تو سانس لیے بغیر کہہ دیا تھا ساتھ ہو، آج قبر میں جل رہا ہوگا۔ 90,000 پاکستانی اس نے مروا دیے، $200 ارب کا نقصان الگ کیا، اور یہ جنگ ختم آج تک نہیں ہوئی۔ آرمی چیف کی ملاقات کا ایجنڈا زلمے خلیل زاد نے وہ بیان کیا، وہ ایک لائن میں تو وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ عاصم منیر صاحب پہ اعتماد نہ کرے، یہ اس نے لکھی پوری اسٹیٹمنٹ۔ اور پھر اس نے کہا کہ آرمی چیف کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو پیشکش کی گئی وہ تھی امن نوبل پرائز کے نام سے۔ وائٹ ہاؤس کے صحافی یہ کنفرم کریں کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے صدر ٹرمپ کو کہا کہ آپ نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ بند کروائی ہے، نیوکلیر جنگ، تو آپ کو تو امن کا نوبل پرائز ملنا چاہیے، اس کے لیے تو نامینیشن ہونی چاہیے۔ اب اس کے بدلے میں پتہ نہیں انہوں نے شاید تا حیات آرمی چیف کا مانگ لیا ہو کہ 27ویں ترمیم کی تیاری ہے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے وہ تو سن رہے ہیں ہم کتنے دنوں سے، مخصوص نشستوں کا کیس بھی دیکھ رہے ہیں، جس طرح تحریک انصاف کی جماعت کو توڑنے کے منصوبے بھی، یہ سارا اسی مرحلے کا عدلیہ سمیت کہ تا حیات آرمی چیف پاکستان کے قانون میں ڈلوا دیں اور امریکہ کو کوئی اعتراض نہ ہو، دنیا کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ جیسے مصر میں جنرل عبدالفتاح سیسی ہے، امریکہ آپ کو پتہ ہے وہ مصر جو کام کرتا ہے امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، تو اب جو کام مشرف فون پہ کرتا رہا، اب اس کے لیے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں، دیکھیں آئی لو پاکستان، ایٹمی ملک ہے، اور ابھی وہ عاصم منیر صاحب کو یہ میرا آنر ہے انہیں ملنا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح ہی کام کرتے ہیں۔ جیسے سرکس میں دیکھیں نا، رنگ ماسٹر اپنے جانوروں کو پہلے بڑے پیار سے سہلاتا ہے پلاتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، پھر سرکس کا میلہ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ سرکس تو 78 سال سے ہم لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، سارے جتنے بھی آرمی چیف گزرے وہ کس طرح ملتے تھے، کیا کیا کرتے تھے۔ اب جو زلمے خلیل زاد نے 4 نکاتی ایجنڈا بتایا، اس میں اس نے کہا کہ امریکہ کا بڑا مجا وہ سفارتکار ہے، یاد رکھیں ٹرمپ کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے ہے، اس کی آپ کو سابق تھوڑی سی وہ ہسٹری پتہ ہونی چاہیے کہ افغانستان میں جو انخلا ہوا تھا اس کا سارا کریڈٹ اس کو جاتا ہے قطر دوحہ میں، جو پھر افغانستان سے قیدیوں کو بھی اس نے چھڑوایا اپنی سفارتکاری کے ذریعے۔ اس نے آرمی چیف کے دورے پر بڑی لمبی ٹویٹ کر دی، اور اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ایلون ماسک، امریکی صدر، افغانستان، انڈیا، سب کو ٹیگ بھی کر دیا۔ یہ پیغام اس نے 4 نکاتی پیغام پوائنٹس پہ دیا ہے کہ ایک تو اس نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں آرمی چیف کبھی اس طرح براہ راست کسی صدر کو نہیں ملا، یہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا ایک بڑا اعزاز اور تحفہ ہے کہ امریکی صدر نے انہیں لنچ پر بلایا۔ اور زلمے خلیل زاد نے کہا چونکہ اب یہ اس عہدے پر فائز رہنا چاہتے ہیں اور انہیں مقبولیت چاہیے، لیکن اس دفعہ چونکہ ان کے برعکس عوامی مخالفت ان کی بہت ہے، وجہ عمران خان کو انہوں نے جو پاکستان کا سب سے بڑا رہنما جیل میں رکھا ہے، ملک شدید معاشی بحران میں ہے، بلوچستان میں بڑھتی ہوئی بغاوت ہے، مسلح تحریکیں ہیں، اور ایک ایسی صورتحال میں جو صدر ٹرمپ بڑی اچھی طرح فوج کا مشکوک کردار جو طویل عرصے سے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہی ہے کہ ایک طرف یہ امریکی فوج کی موجودگی میں امریکہ سے امداد بھی لیتے رہے، دوسری طرف انہی لوگوں کی جن سے ہم لڑ رہے تھے انہیں پناہ بھی دیتے رہے جو امریکی فوجیوں کو مار رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ 9/11 کے بعد تو دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کی فوج نے کبھی امریکہ کی مدد کی تو کبھی دہشت گردوں کو بچایا، اور اس کا ثبوت بھی اس نے کہا جی ایبٹ آباد میں دیکھیں ہمیں وہ کہاں سے بن لادن ملا، یہ فوجی تنصیبات کے قریب ایک پرسکون گھر میں رہ رہا تھا، اور جس نے اس کو پکڑوایا شکیل افریدی وہ آج بھی 10 سال جیل میں قید میں ہے، تو اس لیے ہم ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اب اس نے کہا جی کہ 4 معاملات پہ گفتگو، جو 4 نکاتی ایجنڈا، ایک تو اس نے کہا جی امریکہ کو اس لیے سرمایہ کاری کے لیے ہے، معدنیات کے لیے ہیں کہ امریکہ کی سرمایہ کاری حاصل کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ان کمپنیوں میں جو براہ راست فوج کے زیر اہتمام ہیں، تاکہ مکمل طور پر تجارتی اور معاشی کنٹرول پورے ملک میں ان کا ہو جائے۔ دوسرا، افغانستان میں یہ امریکہ کے مفادات کی حفاظت کے لیے خاص طور پر ہیں کہ ہم امریکی مفادات کی حفاظت کا جو ٹھیکہ ہے وہ آپ فوج کو دے دیں ہمیں۔ یہ زلمے خلیل زاد کا کہنا ہے، میرا نہیں۔ امریکہ اور پاکستان کے کہہ رہے جو تعلقات ہیں وہ دیکھتے ہوئے یہ ایک تباہی کا منصوبہ ہوگا۔ جنرل عاصم منیر پھر چین اور امریکہ کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور پل کا کردار جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا کیونکہ اس میں امریکہ کی تو ڈائریکٹ ڈائلنگ بھی ہے ان کے ساتھ، کوئی ایسا تنازع نہیں ہے، ٹیرف کا ایک تنازع، لڑائی جھگڑا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ امریکہ یہ خود ڈیسائیڈ کرنے گئے ہیں کہ امریکہ کے کیمپ میں جانا ہے یا چین کے کیمپ میں۔ ابھی تو چین اس ساری معاملات کو دیکھ رہا ہوگا ظاہر ہے۔ اب چوتھا، جو عالمی سطح پر یہ اپنے آپ کو پاکستان کا مستقبل کا حکمران پیش کریں، غیر سرکاری حمایت لینے آئے، بین الاقوامی جواز بنانے تاکہ ان کی حمایت کی جائے۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ جواز بنانا چاہتا ہے امریکی عوام سے، جس طرح یہ ایران کا حملہ ہے کہ جی ہمیں وہاں پہ حملہ کرنا ہوگا۔ ابھی CNN جسے وہ خود ڈونلڈ ٹرمپ فیک نیوز کہتا تھا، ان کا پول دکھا رہا ہے کہ 79% عوام کہہ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہیں ہم کہ آپ حملہ کریں، لیکن یہی عوام 2003 میں عراق پہ حملے پہ بھی تھی، بعد میں وہ بیچارے روتے رہے کہ ہم نے کیا کر دیا۔ 48% جو تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی فضائی حملے کرنے چاہیے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ ایران نے آج تک کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا، ان کی پراکسیز بنی ہوئی ہیں اپنے دفاع میں،
لیکن ایران کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ایٹمی. اسرائیل کے پاس ہتھیار ہی ہتھیار ہے 160 سے زیادہ. انہیں افغانستان سے بھی سبق سیکھنا چاہیے. اب پاکستان میں جو عسکری ٹاؤٹ ہے, آپ کو پتہ ہے عسکری ٹاؤٹ جو عمران خان کو کہتے تنہائی میں 50 ڈگری درجہ حرارت پر بغیر بجلی, بغیر پنکھے, بغیر روشنی کے اڈیالہ جیل میں قید, یہ عسکری تمغے بغیرتی ٹاؤٹ, وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے ٹاؤٹ. وہ ایک نئے حمزہ عباسی صاحب بھی آ گئے ہیں وہ بیچ میں میدان میں, اقرار الحسن, وہ خریدہ مریدہ تو آپ جانتے ہیں سب کو. یہ بار بار عمران خان سے ٹویٹ کروانا چاہتے ہیں, جیسے عمران خان کی ٹویٹ آنی ہے تو اسرائیل نے حملے بند کر دینے. مطلب یہ, اور حالت ان کی یہ نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب سے کہہ دیں کہ امریکہ میں وہ بیٹھے تھے کے پاس, وہیں پر ایک مائک منگوا کے ایک چھوٹا سا پیغام دے دیتے کہ آئے ہمارا میزائل غوری, وہ جو ہم نے بنا کے رکھا ہے حطب وغیرہ, ایک بیان آ جاتا. یہ تو طاقتور ہے, آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل ہے, پاکستان کے دوسرے فیلڈ مارشل, ایک بیان اسرائیل کو دیتے ہوئے اسرائیل گھٹنے پہ آ جاتا. کچھ نہیں تو 3 بار کے وزیر اعظم نواز شریف تو باہر ہے نا, وہ تو گھوم پھر رہا ہے, اس کا بھائی باہر ہے, اس کو کہیں کھڑا ہو کے کہے اسرائیل کو ٹھہر تیری, وہ بلکہ ووٹ کو عزت دو کر نعرہ ہی لگوا دیں دوبارہ, نہیں ہوگا. تو یہ عمران خان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ جی وہ ٹویٹ کرے وہاں سے جیل سے بیٹھ کے, ایسے بدبخت لوگ ہیں. بہرحال ویڈیو لمبی ہو گئی ہے بہت, کوشش ہوگی انشاءاللہ اگلی میں آپ کو مزید خبریں جو ہے وہ پہنچاؤں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.